پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پرانا ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 درہم تحفے میں دیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میں اس سے نیا لباس لے لیتا ہوں، لہٰذا انہوں نے یہ درہم حضرت علی علیہ السلام کو دیے کہ یہ لو اور ان پیسوں سے میرے لیے نیا لباس خرید کر لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام وہ درہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں اور بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بازار سے 12 درہم کا ایک لباس خرید کر لے کر آتے ہیں۔ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ لباس لے کر آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ لباس کتنے کا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ 12 درہم کا ہے، آپ نے مجھے 12 درہم دیے تھے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لباس بہت مہنگا ہے، میں اس سے سستا لباس پہننا چاہتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ کیا جس شخص سے تم نے یہ لباس خریدا ہے، جس دکان سے تم نے یہ لباس خریدا ہے، کیا وہ دکاندار اس لباس کو تم سے واپس لے لے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، مجھے نہیں پتا کہ وہ لباس واپس لے گا یا نہیں لے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، جاؤ واپس بازار جاؤ اور اس دکاندار سے کہو کہ اس پیراہن کو، اس لباس کو واپس لے لے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہو جائے اور 12 درہم واپس کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام دوبارہ وہ لباس لے کر بازار کی جانب جاتے ہیں، اسی دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لباس بہت مہنگا ہے، میں اس سے سستا والا لباس پہننا چاہتا ہوں، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو تم اس لباس کو واپس لے لو اور 12 درہم واپس کر دو۔ دکاندار راضی ہو گیا، لباس لے لیتا ہے اور 12 درہم حضرت علی علیہ السلام کو دے دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ 12 درہم لا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں مل کر بازار کی جانب روانہ ہوتے ہیں تاکہ کوئی سستا لباس خرید سکیں۔ دونوں بازار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک کنیز بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ پریشان تھی وہ کنیز، رو رہی تھی، گریہ زاری کر رہی تھی۔ اب یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور اس کنیز سے اس کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں تو وہ کنیز کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ میں بازار سے کوئی چیز خرید کر لاؤں، لیکن مجھ سے وہ درہم کہیں گر گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 درہم میں سے 4 درہم اس کنیز کو دے دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ بازار سے چیز لے کر اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ دونوں ہستیاں بازار کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں، وہاں سے ایک دکان سے ایک 4 درہم کا لباس خریدتے ہیں۔ لباس خرید کر واپس آ رہے تھے کہ ایک غریب نے لباس کا سوال کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لباس کی جو ابھی خریدا تھا، 4 درہم کا لباس خریدا تھا، وہ نیا لباس اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ اب دوبارہ یہ دونوں بازار کی جانب روانہ ہوتے ہیں، دوبارہ اسی دکان سے جا کر دوبارہ ایک 4 درہم کا دوسرا لباس خریدتے ہیں۔ جب لباس خرید کے دوبارہ واپس پلٹتے ہیں تو وہ جگہ کہ جہاں انہیں پہلے وہ کنیز ملی تھی جو بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ کنیز ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں
کہ ہم نے تو اس کو 4 درہم دیے تھے کہ جاؤ بازار سے خرید کر واپس گھر چلی جاؤ، لیکن یہ ابھی تک یہاں پر بیٹھی ہوئی کیوں رو رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور کنیز کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں گئی ہو اور کیوں یہاں بیٹھی ابھی تک رو رہی ہو؟ اب وہ کنیز کہتی ہے کہ میں نے چیز تو لے لی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ چونکہ دیر ہو گئی ہے لہٰذا میرا مالک مجھے مارے گا، اس لیے میں اس خوف سے گھر نہیں جا رہی۔ اب انہوں نے کنیز سے کہا کہ ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں، تم آگے آگے چلو، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تم ہمیں اپنے گھر تک رہنمائی کرو کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے۔ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے گھر پر پہنچتے ہیں، اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو باہر سے سلام کرتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ دوبارہ سلام کرتے ہیں، پھر بھی کوئی جواب نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ سلام کرتے ہیں، پھر بھی کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خانہ سے پوچھتے ہیں کہ اے صاحب خانہ، تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تم گھر میں موجود ہو؟ اب وہ صاحب خانہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ میں آپ کی توہین کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ میں آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا تاکہ آپ مجھ پر زیادہ سلام بھیجیں اور یہ میری زندگی کے لیے سلامتی اور میری نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کنیز کے بارے میں بات کی کہ اس کے پیسے گم ہو گئے تھے، اس لیے اسے آنے میں دیر ہو گئی، لہٰذا میں سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ اب وہ گھر کا مالک کہنے لگا چونکہ آپ تشریف لائے ہیں اس لیے میں نہ صرف اس کنیز کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس کو میں آج سے آزاد کرتا ہوں۔ جب اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک اتنے بابرکت 12 درہم نہیں دیکھے تھے۔ یہ 12 درہم اس قدر خیر و برکت والے تھے کہ اس نے 2 افراد کو لباس پہنا دیا، ایک مجھے اور ایک اس فقیر کو، اور ایک کنیز کو آزاد کرا دیا۔